حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس دنیا میں خاتم النبیین بن کر تشریف لائی، امام الانبیاء بن کے تشریف لائی، وجہ تخلیق کائنات بن کے تشریف لائے، اور آپ کے وجود مسعود سے کائنات عالم کے اندر رشد و ہدایت کا ایسا نور پھیلا کہ قیامت تک اس کی روشنی اور اس کے انوار جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اپنے محبوب کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کی ذات پر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو اسلام کے طور پر پسند فرما لیا ہے۔ اب جب دین نبی علیہ السلام کی ذات پر مکمل ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو کائنات میں جتنے بھی انعامات تھے، جتنی نعمتیں تھیں، جتنی رحمتیں تھیں، جتنی عطائیں تھیں، اللہ نے وہ بھی وجود مصطفیٰ پر کمپلیٹ کر دی۔ اب جب نبی علیہ السلام کی ذات پر پوری کائنات کو مکمل کر دیا، نبی علیہ السلام کی ذات پر منصب نبوت کو بھی تمام کر دیا، نبی علیہ السلام کی ذات پر دین کو بھی مکمل کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر قیامت تک آنے والے احباب اور قیامت کے بعد کے احوال بھی آپ کی ذات کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عطا فرما دیے۔ تو جس طرح کا منصب اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، جس کو خود رب کریم بیان فرماتا ہے کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرما کر، اور کہیں واما بنعمت ربک فحدث فرما کر، اور کہیں پر فبأي آلاء ربكما تكذبان فرما کر، اور کہیں پر جو ہے وہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین فرما کر، تو مختلف شان حضور علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ اسی وجود کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو عطا فرمایا، اور جو قیامت کے دن احوال محشر ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسی وجود کی برکت سے جو ہے وہ شفاعت کا دروازہ بھی کھولے گا۔ اب جب اتنا بڑا منصب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، تو آپ کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا، آپ کے اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی اتنا عطا کیا جائے کہ جو آپ کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق محبوب علیہ السلام کو جس طرح کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اس کائنات و ما فیہا اور دنیا اور آخرت کے لیے معلم کائنات بنا کر بھیجا۔ آپ پوری کائنات کے انسان ہیں، اور پھر جو تعلیم اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ تعلیم بھی ایسی ہے کہ اب آپ منصب نبوت اور منصب رسالت کو اور میرے مصطفیٰ کریم کے مقام کو آپ دیکھیے کہ حضور نبینا علیہ السلام کی جو شان ہے،
آپ کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ نبی امی ہیں۔ کیا ہیں؟ نبی امی اس نبی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ قول الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم کا کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی امی بنا کر بھیجا۔ اور نبی امی کہتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہوا ہو، اس کی وجہ اس میں حکمت خداوندی یہ تھی کہ اگر دنیا میں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد ہوتا، یا دنیا میں کوئی کسی سے آپ نے پڑھا ہوا ہوتا، تو ایک دنیاوی تقاضا یہ ہے کہ کوئی ممکن ہے کہ کسی کی سوچ میں یہ بات آتی کہ اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن انہوں کا استاد تے فلاں شخص ہے نا، یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب پر چونکہ دین مکمل کرنا تھا، قرآن مکمل کرنا تھا، شریعت مکمل کرنی تھی، نعمتیں مکمل کرنی تھی، انعامات مکمل کرنے تھے، تو رب کریم نے اپنے محبوب کو نبی امی بنا کر بھیجنے کے بعد اعلان کیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے براہ راست خود اپنے محبوب کو تعلیم ارشاد فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو براہ راست خود علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ رسول کی جو ذات ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، کائنات حضور کی ذات سے فیض پاتی ہے۔ حضور کی ذات کائنات میں کسی سے فیض پانے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مقام مصطفیٰ دکھانا ہے اور حشر میں بھی مقام مصطفیٰ دکھانا ہے۔ اور دنیا میں مقام مصطفیٰ کیا دکھایا کہ محبوب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی دنیا کو، پوری کائنات کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا نا، چاہے وہ سائنسی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ اخروی علم ہو، پوری کائنات کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، تو اللہ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا کو جو رب نے علم دیا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے علم کو جمع کر دیا جائے، پوری دنیا کے اہل علم کو جمع کر دیا جائے، پوری دنیا کے علم کے قوانین اور ضابطوں اور اصولوں کو جمع کر دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ علم تھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ لیکن جس وقت علم مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں پھر شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، علم مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے، مرتبہ مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ کیوں؟ الرحمن علم القرآن، محبوب کو علم دینے والی ذات رحمان کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے، آپ کو پڑھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست علم عطا فرمایا۔ کچھ علم آپ کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا، جس طرح کہ پورے کا پورا قرآن، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے۔ کائنات و معافی کا اخروی آخرت کا علم اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے، اور اسی طریقے سے پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کے اندر رکھا ہے، اور قرآن کو اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اتارا۔ تو پتہ چلا کہ پوری کائنات کے علوم کا جو خزینہ ہے، پوری کائنات کے علوم کا جو مرکز ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے، میرے مصطفیٰ کی فکر ہے، میرے مصطفیٰ کی سوچ ہے، میرے مصطفیٰ کا تصور ہے، میرے مصطفیٰ کا تخیل ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم ان کو براہ راست عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن نے جس طرح دین کو کھول کر کے کائنات کے لیے آسان بنا کر کے پیش کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ دیکھیں ہم جب کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کو یاد کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر پورا کا پورا قرآن نازل کیا، پورے کا پورا قرآن نازل کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہمارا کوئی بچہ جب حفظ کرتا ہے تو وہ 5 سال 4 سال مسلسل پڑھتا ہے، 4-5 سال مسلسل پڑھنے کے بعد پھر جا کر اس کو جو ہے وہ ایک ایک آیت کر کے یاد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب پورے کا پورا قرآن اللہ نے محبوب پر نازل کیا تو صرف ایک دفعہ جبریل وہ قرآن لے کر آئے اور مصطفیٰ کریم کے سامنے پڑھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلام ربانی کو ایک دفعہ اپنی زبان سے دہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن کو سینہ مصطفیٰ کے اندر نقش کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حتیٰ کہ کئی دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ جب مثلا بڑی بڑی صورتیں جب جبریل لے کر آتے تو میں کوشش کرتا تھا کہ جلدی جلدی ان کو جبریل کے ساتھ دہراؤں، تو ممکن ہے کہ کوئی الفاظ جلدی میں رہ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی فرمایا لا تحرک بلسانک، محبوب آپ کو جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دین کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف الفاظ کو اپنی زبان، آپ کی زبان سے بس قرآن کے الفاظ ادا ہوں گے تو قیامت تک کے لیے قرآن امت کے لیے سند بن جائے گا، قیامت تک کے لیے قرآن آپ کے سینے کا فیضان بن جائے گا، فیض بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات و ما فیہا کا علم عطا فرمایا۔ اسی علم کی روشنی میں جو اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احوال قیامت بیان فرمایا، قیامت سے پہلے جو بپا ہونے والے فتنے ان کو بیان کر دیا، قیامت سے پہلے رونما ہونے والے تغیرات اور تبدلات ان کو بیان کر دیا، پھر وقوع قیامت کی جو کیفیات ہیں ان کو بیان کر دیا، پھر قیامت کے بعد کی جو کیفیات ہیں ان کو بیان کر دیا، پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ما کان وما یکون، اللہ نے محبوب کو ایسا علم عطا فرما دیا کہ ما کان وما یکون، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے اور کیا قیامت تک ہوگا، سارے کے سارے احوال میرے مصطفیٰ کو بیان کر دیے۔ اچھا، نہ صرف حضور علیہ السلام نے ان کو بیان کیا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی چیز کا علم ہو تو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو نگاہ عطا فرمائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نظر عطا فرمائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا تھا کہ میرے مصطفیٰ مشاہدہ پہلے کرتے تھے، بیان دیکھ کر کرتے تھے۔ مثلا اللہ نے کائنات کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے صلاۃ الکسوف کے اندر، حدیث پاک کہتے ہیں کہ سورج کو گرن لگ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو کہا کہ صفیں سیدھی کرو، سورج گرن کی نماز ادا کرتے ہیں، صلاۃ الکسوف ادا کرتے ہیں۔ سورج گرن کی نماز ادا کی گئی، صحابہ کی صفیں باندھی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محراب میں کھڑے ہیں، آپ نے صلاۃ الکسوف پڑھائی، اور صلاۃ الکسوف سورج گرن کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مصلی سے تھوڑا سا آگے ہوئے، آپ نے ہاتھ آگے کیا اور تھوڑی دیر ہاتھ آگے لے گئے تو پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، پھر آپ نے نماز مکمل کی۔ اب جب نماز مکمل کی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے دوران آپ نے ہاتھ آگے کیا محراب میں، پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھاتے ہوئے میری نظر جنت پر پڑ گئی تھی۔ کس پر پڑ گئی تھی؟ میری نظر جنت پر پڑ گئی تھی، تو جنت میں انگوروں کے باغ کے تازہ خوشے لٹک رہے تھے اور بالکل میری آنکھوں کے سامنے تھے، تو میں نے دل کیا کہ ایک خوشہ انگور کا توڑ کے تم سب کو کھلا دو۔ پھر سرکار فرماتے پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تو تمہارے لیے جنت میں رکھی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں ان میں سے وہ ایک خوشہ توڑ لیتا تو تم قیامت تک اگر کھاتے رہتے تو وہ ختم نہ ہوتا۔
اچھا، یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، کوئی بھی چیز میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی نگاہ کے سامنے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم مصطفیٰ ہے کہ حضور علیہ السلام جو چیز بیان کرتے تھے اسے اپنے سامنے دیکھتے تھے، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اس زمین سے ہو یا ساتوں زمینیں نیچے ہوں، مصطفیٰ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، کیا فرمایا؟ جب بھی کوئی میرا، سب کہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث آ گئی تو اس سے پہلے ہم درود و سلام پڑھ لیتے، پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، شمال سے ہو یا جنوب سے ہو، زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ بیٹھا ہوا جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور فرماتے میرا رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ سرکار فرماتے کہ میں اپنے اس غلام کے درود و سلام کو سنتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں، اس کی محبت کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ، یہ ہے علم مصطفیٰ۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت کے احوال کو بیان کر دیا۔ قیامت بھی آپ سے پوشیدہ نہیں تھی، قیامت کو بھی اپنے سامنے دیکھتے تھے۔ قیامت سے پہلے بپا ہونے والے فتنوں کو بیان کیا، اس میں فتنہ دجال کو بیان کیا، اس میں فتنہ یاجوج اور ماجوج کو بیان کیا، اس میں حضرت امام مہدی کی آمد کو بیان کیا۔ پھر اس کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نزول کو بیان کیا، پھر احوال قیامت کو بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کہ کس کے کتنے اعمال ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ قیامت میں پھر میدان عدل لگے گا، پھر میدان حساب لگے گا، پھر ترازو لگے گا، ایک پلڑے پہ نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک پلڑے پہ گناہ رکھے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ مقام محمود لگے گا، پھر اس پر میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہوں گے، اور مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش کا اعلان کرے گا، اور میرے مصطفیٰ نہ صرف اپنی امت کی شفاعت کریں گے بلکہ اپنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اپنی امت کے آخری مومن تک جتنے بھی صاحب ایمان نبیوں کے امتی اس دنیا میں گزرے ہیں اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں، وہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، میرے مصطفیٰ کی شفاعت سے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کا کیا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کس کے کیا اعمال ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی دکھائے گا کہ وہ لوگ جو دنیا میں میرے محبوب کو مقام کو نہیں سمجھ سکے، وہ آخرت میں بھی دیکھ لیں کہ محشر میں بھی میرے محبوب کا سکہ چلے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ محشر کا میدان کیوں لگائے گا؟ وہاں پر بھی خدا مقام مصطفیٰ دکھائے گا، وہاں پر بھی اللہ عظمت مصطفیٰ دکھائے گا۔ تو حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کے سارے احوال کو بیان کر دیا، قیامت کے احوال کو بیان کر دیا۔ اب جب سرکار قیامت کے احوال کو بیان کرتے تھے نا تو کفار اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو کفار کہتے ہیں یہی زندگی ہے جی جیڑی گزر گئی اے ہن سانو، اور وہ اس طرح مذاقیں اڑاتے تھے جی یہ سانو پاگل بنا رہے ہیں جی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یاد رکھو میرے مصطفیٰ جس طرح ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس طرح نہیں ہے۔ میں نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ اپنے منہ سے جو بھی بات نکالتے ہیں، چاہے وہ خیال سے نکالیں یا بے خیالی سے نکالیں، غصے میں نکالیں یا پیار سے نکالیں، فرمایا مصطفیٰ کریم کی زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا حضور کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات وحی الہی کی ایک قسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن حکیم فرقان مجید کی
6666 آیات محفوظ ہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم سے کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک حدیث بھی محفوظ ہے، ایک ایک قول بھی محفوظ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مصطفیٰ پر کمپلیٹ کیا، اور اس میں حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبی امی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں ہے، کسی سے آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے لیکن ان کا استاد تو فلاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے براہ راست میرے محبوب کو علم عطا فرما دیا۔ جب علم عطا کرنے والی ذات خدا کی ہے تو اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ دنیا کے علوم کو بھی جانتے تھے، آخرت کے علوم کو بھی جانتے تھے۔ اس لیے جب کفار مذاق اڑاتے تھے نا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام جو لوگوں کو باتیں بتاتے تھے دنیا اور آخرت کی، اس کی تصدیق کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید کی پوری ایک سورت نازل فرمائی، جو 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، جس کو سورہ نبا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ النبا کہتے ہیں۔ 30ویں سپارے کی یہ پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے تھے کہ یہ قیامت کے دوبارہ اٹھنے کے بعد کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو وحی الہی بنا کر قرآن کریم کی صورت میں نازل فرما دیا، اور فرمایا کہ عما یتساءلون، اللہ کے پیارے حبیب یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ قیامت کیا ہے۔ کفار کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا عن النباء العظیم، عظیم خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، جب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میرے مصطفیٰ کی بات پر یقین کرو، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حق ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو فتنہ قیامت، احوال قیامت، اور پھر قیامت کے بعد اہل ایمان کے لیے جو راحت ہے اس تمام کو بیان کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات کو بیان فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ان قریب یہ ان قریب جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ فرمایا تم جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بیان کیے ہوئے احوال کی جو مذاق اڑاتے ہو، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا، جس میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر جب اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت والقت ما فيها وتحلت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی مختلف صورتوں میں احوال قیامت، کیفیات قیامت اور قیامت بپا ہونے کے جو اثرات اور طریقے ہیں ان کو بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ اے انسان تو میرے مصطفیٰ کی باتوں پر تو یقین نہیں کر رہا اور تو اس پر تبصرے کرتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت بڑا فقیہ اور عالم سمجھتا ہے، یاد رکھو کیا فرمایا علم نجعل الارض مہادا، کیا تم نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے اس زمین کو فرش بنایا ہے، کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو بطور کیل ہم نے نصب کیا ہے تاکہ زمین کے اندر استقرار آ سکے۔ فرمایا کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اے انسان کبھی تم نے اس کے غور کیا کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا کے اندر جوڑا بنا کر بھیجا ہے، مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، ایک میل اور فیمیل کی کیفیات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، کیا تم نے اس چیز پر غور نہیں کیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب پورے دن کام کاج کر کے محنت کر کے تھکا ہوا گھر پہنچتا ہے، فرمایا جب رات کو بندہ سوتا ہے تو رات کے اس اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکون رکھا ہے اور یہ کیفیت رکھی ہے اور یہ اثر رکھا ہے کہ ایک لمحے کی بھی اگر انسان پر نیند آ جائے تو پورے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، پورے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، دوسرے دن پھر تازہ فریش ہو کر پھر کام پر چلا جاتا ہے، پھر محنت مزدوری پہ چلا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان دیکھ تو صحیح تمہارے رب نے اس کائنات کا نظام کیسے بنایا ہوا ہے. الم نجعل الارض مہادا، زمین کو ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ پوشی کا ذریعہ بنایا. فرمایا انسان کا بھی اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں پہ تو غور کر کہ خدا نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ ساری راحتیں اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی ہیں. فرمایا کہ پھر بھی جو ہے وہ اے انسان تو اپنے رب سے غافل ہے کہ وقت پر نماز ادا نہیں کرتا، فرائض کی تمہیں فکر نہیں ہے، واجبات کی تمہیں فکر نہیں ہے، احکام دین کی تمہیں فکر نہیں ہے، اور تو دنیا کے دھندوں کے اندر پوری دنیا کو فتح کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور تمہیں تو ایک پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس لمحے تمہارا سانس رک جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پھر انسان کی زمین کو جھنجھوڑا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. دن کو اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کا تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے پیارے حبیب نبی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ تاکہ انسان کیا کرے، اپنے رب کی ذات سے غافل نہ ہو سکے، اپنے دین سے غافل نہ ہو سکے، اس پر غور کرے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا نا، اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی، اس میں جانور ہیں، اس میں پرندے ہیں، اس میں چرندے ہیں، اس میں سمندر کی لاکھوں قسم کی مخلوقات جو سمندر کے اندر رہتی ہیں. پھر اسی طریقے زمین کے اندر رہنے والی جو مخلوقات ہیں ان کو حشرات الارض کہتے ہیں. پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پورا ساتوں آسمانوں کی اللہ نے مخلوق پیدا کی، ساتوں زمینوں کی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہ جب پورا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ساری مخلوق رب فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کی ہے، لیکن ان تمام مخلوق میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب سے حسین ترین صورت میں کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. کیوں؟ انسان صورت مصطفیٰ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسین صورت میں پیدا کیا. پھر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کہ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اشرف انسان کو کیوں قرار دیا؟ کہ انسان کو اللہ نے دماغ عطا فرمایا ہے، برین عطا فرمایا ہے، مائنڈ عطا فرمایا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، سوچنے اور سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. فرمایا جب ہمارے اندر مائنڈ موجود ہے، دماغ موجود ہے، برین موجود ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، فرمایا دماغ ہونے کے باوجود جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پھر پھنس جاتا ہے. کیوں؟ اپنے مائنڈ کو اس نے استعمال کیا. اللہ نے گناہ سے منع کیا تھا، نیکی کی طرف آیا، اللہ خوش ہوا. ارادہ کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ابھی کی نہیں ہے. پھر فرمایا جب وہ نیکی کرتا ہے تو فرشتے اس کو 10 گنا اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ خوش ہو گیا. فرمایا جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے فرشتے گناہ لکھتے نہیں ہیں، موقع دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لیں. اور فرمایا جب گناہ کر گزرتا ہے تو پھر اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے. تو مجھے بتائیں اس سے بھی کوئی مہربانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے مقابلے میں گناہ کو صرف 1% لکھتا ہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی رعایت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی تاکہ انسان غور کرے. فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بغیر ستونوں کے آسمان بنائے. کتنے آسمان ہیں؟ 7. زمینیں کتنی ہیں؟ 7. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے انسان کا غور کر کے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا. والى السماء كيف رفعت، ذرا اس پر تو غور کر کے تمہارے رب نے آسمان کو کس طرح بغیر ستونوں کے بلند کیا ہوا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کبھی اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر پہاڑ بنائے ہیں ان کو کیسے کیلوں کی طرح زمین کے اندر نصب کر کے رکھا ہوا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
کبھی جو ہے وہ اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے؟ پھر فرمایا فذکر انما انت مذکر، اے محبوب یہ ساری چیزاں انہوں نے دسنا دے باوجود تہاڈا کم نصیحت کرنا ہے، تسی نصیحت کرتے رہے ہو، دس دے رہے ہو، سمجھاندے رہے ہو، بار بار سمجھاتے رہے ہو، اور ایک ایک آیت کو کئی مرتبہ دہرایا، جس طرح کہ قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک دفعہ نہیں، ایک سورت میں 31 مرتبہ اللہ نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ بار بار چیزیں کیوں بتائی ہیں؟ تاکہ انسان اس پر غور کرے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے زوردار بارش نازل کی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس بارش کے ذریعے زمین اپنے اندر سے پھل اگائے، پھول اگائے، تمہارے لیے روزی نکالی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں، جب بارش برستی ہے، کھیتی پر برستی ہے تو پھول پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، رزق پیدا ہوتا ہے، اور وہی بارش اگر پتھر پر پڑے تو پتھر پتھر ہی رہتا ہے۔ اور یہی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے تمہارے پاس، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ائمہ اور علماء قیامت تک تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اس کے باوجود اگر انسان خیر کو قبول نہ کرے اور ٹائم پر نماز ادا نہ کرے، فرائض کی پابندی نہ کرے، دین کی پابندی نہ کرے، آخرت کا خوف اس سے ختم ہو جائے، تو فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں تو وہ خود ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جو جمعہ ہوگا اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے احوال کو بیان کریں۔